بلکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اگر مولانا سعد صاحب کے بارے میں ہے تو وہ ایک بندے کے، اس کی وجہ سے آپ پوری جماعت کو اسلام سے خارج کر دیں۔ امام نے جمعہ پڑھا، جمعہ کے بعد سنیچر کے دن اس بات پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کل جو جمعہ کی نماز پڑھی ہمیں وہ دہرانی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ یہ بندہ سعد صاحب سے ملا ہوا ہے۔ کشمیر میں ایک عالم ہے، بہت بڑے عالم، سب جانتے ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب۔ انہوں نے شروع میں اس بارے میں کہا تھا کہ ہم دونوں کے ساتھ تو دونوں صحیح ہیں، ہم کسی ایک کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ بارہمولہ میں مفتی اعظم مفتی عبدالرحیم صاحب، آپ اس کے پاس جائیں، وہ بڑے عالم ہیں، ان سے رابطہ کریں، ان کے علاوہ وہاں کون زیادہ جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میرا آپ لوگوں سے ایک خاص اور اہم پیغام ہے، اور یہ پیغام خاص طور پر کشمیر والوں کے لیے ہے، اور کشمیر میں خاص طور پر ڈسٹرکٹ بارہمولہ والوں کے لیے ہے، اور وہاں کچھ علاقوں کے لیے، خاص طور پر جیسے اڑی علاقہ ہے، رفیع آباد ہے، ان علاقوں کے لیے ہے جہاں سے مجھے میسیج آئے اور کالیں آئیں۔ میں نے سوچا ان کے لیے پیغام میں پہنچا دوں۔ یہ پیغام بہت ہی اہم ہے، اور یہ پیغام ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں۔ یاد رکھیے، تبلیغی جماعت جس کی ابتدا کی ہے مولانا الیاس میواتی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے، یہ ایک مقدس جماعت جو اب تک پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، جنہوں نے دین کے کام کو انجام دیا، اور یقین مانتے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں کہ اس کام کی وجہ سے بہت سارے فائدے ہوئے۔ لیکن اب اس جماعت میں جو آپسی جھگڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے دو جماعتیں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے اب اس حد تک پہنچے ہیں۔ میں نے کہہ دیا آپ کو کشمیر کے مسلمانوں کے لیے پیغام، اور خاص طور پر بارہمولہ ڈسٹرکٹ والوں کے لیے اور وہاں کے عوام کے لیے، اور خاص طور پر جن علاقوں کو میں نے نام لیے وہاں سے، اور وہاں کیا کیا چیزیں پیش آئی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ جو جماعت ہر بندے کو جوڑنے کے کام کرتی تھی، وہ جماعت جو کافروں کو گلے لگاتی تھی، وہ جماعت جو فرقہ واریت سے دور تھی، اب اس جماعت میں کیا چیزیں آئی ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ مجھے کل ساؤتھ کشمیر سے ایک بندہ فون کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی مسجد سعدیانی ہو اور بریلی والوں کی ہو تو کس میں نماز پڑھے۔ یہ ایک بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب لوگوں نے یہ کہا کہ اگر سعدیانی مسجد، یعنی جو سعد صاحب کو ماننے والے ہیں، ان کے پیچھے نہ نماز آتی ہے، نہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے جائز ہے، یہ چیزیں اب لوگوں کے ذہن میں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت کو ماننے والے وہ کافر ہیں، اور بعض ضبط یہی ہے۔ اڑی علاقے سے ایک بندہ، ایک عالم، وہ فون کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کافر ہیں، ان کے ساتھ ان کو سلام کر سکتے ہیں، اور بعض ضبط اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے اب تبلیغ جماعت میں کہ نہیں یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دو جماعتوں میں آپس کے جھگڑے ہیں۔ اور پھر ان کے سامنے ایک بہت بڑا جو ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، حالانکہ ایک جھوٹ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس کے بارے میں یہ نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اگر مولانا سعد صاحب کے بارے میں ہے تو وہ ایک بندے کے، اس کی وجہ سے آپ پوری جماعت کو اسلام سے خارج کر دیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا۔ ایک مسجد میں ایک بندے نے، امام نے جمعہ پڑھا، جمعہ کے بعد سنیچر کے دن اس بات پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کل جو جمعہ کی نماز پڑھی ہمیں وہ دہرانی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ یہ بندہ سعد صاحب سے ملا ہوا ہے۔ اب تصور کریں، یہاں تک نوبت آئی کہ اگر کوئی اس جماعت میں ہو اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، اس جماعت میں وہ کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ ایک جماعت نے یہ کہا کہ ہم شورا والے ہیں، ہم علماء کے ساتھ ہیں، دوسری جماعت کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ بھی علماء یہ چیز ہے۔ اب علماء کے لیے تو یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء جو بڑے بڑے ہیں، جیسے کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اس کے بارے میں اعلان کر دیا، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ارشد مدنی صاحب اور دارالعلوم دیوبند کے محترم باقی علماء کا موقف یہ ہے کہ تبلیغ جماعت میں ہم کسی ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ہم دونوں کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ نہیں ہے، اور جو تبلیغ جماعت میں جھگڑا ان کا آپسی جھگڑا ہے۔ مولانا سعد صاحب کے بیانوں کی وجہ سے جو انہوں نے بیانات کیے اس وقت فتویٰ لگ چکا ہے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن اب اس بلبوتے پر کہ جو جماعت میں چلے اور جو جماعت بنائے اور کہ ہم اس کے ساتھ، اس وجہ سے آپ ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں، آپ کا ہی اصول نہیں ہے۔ آپ کام کریں، آپ دوسروں کہتے ہیں کہ مسجد قریب آئے، گانا بجانے والے جو برے کام کریں ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑیں، ان کی اصلاح کریں گے، لیکن جو اس جماعت کے ساتھ نکلے ہیں، چاہے سعد صاحب کی جماعت ہو یا شورا والی ہو، یہ ان کو برا بلا کہتے ہیں اور یہ ان کو برا بلا، دونوں میں یہ چیزیں ہیں
پھر یہ دونوں مل کر علماؤں کو برا بلا کہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کشمیر میں ایک عالم ہے، بہت بڑے عالم، سب جانتے ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب، انہوں نے شروع میں اس بارے میں کہا تھا کہ ہم دونوں کے ساتھ تو دونوں صحیح ہے، ہم کسی ایک کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور یہی اس وقت کشمیر کے بڑے علماء کا بھی یہی رائے ہے، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہے، ایک بندہ غلط ہے لیکن اس وجہ سے اب ہم سب کو کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے، اس وجہ سے مسجدیں الگ، سعدیانی کی مسجد الگ ہو رہی ہے، شورا والوں کی مسجد الگ ہو رہی ہے۔ خاص پیغام دیتا ہوں اڑی والے مسلمانوں کے لیے، جو اڑی اور بارہمولہ ضلع رفیع آباد میں جو رہتے ہیں، اگر آپ جیسے کہ ہمارے یہاں بارہمولہ میں مفتی اعظم مفتی عبدالرحیم صاحب ہے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ بڑے عالم ہیں، ان سے رابطہ کریں، ان کے علاوہ وہاں کون زیادہ جاننے والا ہے، وہی تو بڑے ہمارے ہیں، ان کے پاس جائیں آپ، اور وہ خود جڑے ہوئے وہاں بارہمولہ پرانا مرکز ہے، آپ وہاں جڑیں۔ اگر آپ اب ان کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے الگ مرکز کیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ دوسری تبلیغ والوں کو برا نہ سمجھے، اور ان سے بھی کہتا ہوں جو شورا کے ساتھ جو بارہمولہ پرویز صاحب کی نگرانی میں ہے، اور وہ اتنے اعلی، اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے، اور جو علماء کی نگرانی میں ہے، لیکن اس وجہ سے آپ انہیں کافر نہ کہیں، دوسری جماعت کو ان کے ساتھ تعلق نہیں، رشتہ تک جائز نہیں، یہ الفاظ آپ کے استعمال ہوتے ہیں، وہ کافر کب سے ہو، کیا وجہ ہے ان کے کافر ہونے کی، کس وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ ہے، یہ چیزیں سوچیں آپ۔ انسان حد میں نے کہہ دیا نا آپ کو کہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہو تو یہ مسجد کس میں نماز پڑھیں، اور اسی طور پر کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں، کافر ہے۔ اس وجہ سے آپ سے خدا را گزارش کرتا ہوں، دونوں جماعتوں میں سے آپ دونوں مسلمان ہو، کام کرو۔ دیکھو میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، ہم جماعت میں نہیں نکلتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ محبت ہے کیونکہ انہوں نے کام اچھا کیا ہے، اور یہ کرتے بھی ہے، ان کی وجہ سے ہزار لڑکوں کو ہدایت ملی ہے، لاکھوں کو۔ لیکن اب جو تبلیغ میں جا رہا ہے، چاہے دونوں کے ساتھ جائے، وہاں سے واپس آ کر وہ تبلیغ نیک تسبیح والا نہیں بنتا ہے، بلکہ گالیاں دینے والا بنتا ہے۔ آپ کو میری بات بری لگے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن ایسا ہی ہے، وہ جماعت میں جا کر جب واپس آتا ہے پھر وہ گالیاں دیتا ہے، کیوں؟ اس سے جب وہاں بٹھایا جاتا ہے تو سعد صاحب کے ماننے والے کہتے ہیں شورا والے یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، اور شورا کی تبلیغ کے ساتھ جائے گا وہ کہیں گے وہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، بجائے اس کے کہ جہاں فضائل اعمال اور منتخب حدیث کی تعلیم ہو، وہاں اس کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہاں اب گالیاں چلتی ہیں، وہاں برا بلا۔ میں نہیں کہتا ہر جماعت میں ایسا، لیکن اکثر جماعتوں میں یہی پایا جاتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں ہم ایک جماعت میں گئے تھے کچھ دنوں کے لیے، وہاں جماعت میں یہی سب کچھ چل رہا تھا، عجیب معاملہ ہمارا یہاں۔ دیکھو تبلیغ جماعت ایک مقدس جماعت ہے، اس میں کچھ برے آدمی گھس چکے ہیں جو اس کو برا بنانا چاہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، دونوں مسلمان ہیں، دونوں کے ساتھ تعلق جائز ہے، اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ برے لائن پر اس کو، تو اس کی اصلاح کرو، بجائے اس کے کہ آپ اس کو سلام نہ کریں، آپ منہ پھیر لیں، آپ اسے کافر گردان دیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ آپ بعض میٹنگیں کریں کہ یہ چیز نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ آپ دونوں سے محبت سے رہے، دونوں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نظریہ اس کا اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے، اس میں کوئی نہیں۔ ہاں جس کے عقیدے میں خرابی ہو، جس کے جیسے کہ کچھ اس کے الگ نظریات ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی اس کے مانتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس میں کیا ہے؟ اب یہ پارٹیاں بازی ہوئی ہے کہ ایک بندہ اس کو لیڈر مانتا ہے، ایک اس کو لیڈر مانتا ہے، لیکن اس کی وجہ ایک بندہ عالم کو نہیں مانتا ہے تو اس کی وجہ سے کفر کا فتویٰ تھوڑی لگے گا۔ ٹھیک ہے وہ ایک عالم کو نہیں مانتا، دوسرے کو مانتا، اس کی الگ مزاج ہے یا اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو کافر کہیں، ان کے ساتھ تعلق ختم کریں، رشتے ختم کریں، ان کے گھر جانا چھوڑ دیں، ان کو سلام کرنا چھوڑ دیں، مسجدیں الگ کریں، نماز پڑھنا چھوڑ دیں، یہ کون سی دینداری ہے؟ کیا تبلیغ جماعت میں یہ سکھایا جاتا ہے؟ جب کوئی جوان جماعت میں جاتا ہے، مجھے تعجب ہے، میرا بھائی جماعت میں گیا، اس سے ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا، لیکن جب آیا تو وہ بھی بول رہا ہے کہ تبلیغ میں کچھ 2 جماعتیں ہوئی ہیں، وہ بول رہے ہیں اس کے بارے میں یہ نہیں ہے، میں نے یہ سنا۔ میں نے کیا کرے، آپ اس کی طرف دھیان دو، صرف اپنی نمازیں پڑھیں، یہ تبلیغ کا اپنا معاملہ ہے۔ تو آپ سے گزارش کرتا ہوں تبلیغ والوں سے وہ جھگڑا وہیں رکھیں، جو بھی آپ جماعت میں جا رہے ہیں، میں اوڑی ضلع علاقے کے جو ہیں، رفیع آباد، بارہمولہ کے، پورے کشمیر میں جو ہیں، کشمیر کے علاوہ بھی جہاں تک بات پہنچے، ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں، خدا را مسجدوں میں جب جائیں، جو بھی جوان آپ کے پاس آئے، سردیوں میں چھوڑ کے وہ قرآن سیکھنا چاہے، اسے قرآن سکھائے، اسے یہ 2 جماعتوں کے بارے میں نہ سکھائے، اسے برا یہ مت کہ یہ ایسا یہ ایسا، اس کو دوسروں کے بارے میں کفر کے فتوے نہ دلوائیں، بلکہ آپ اسے کہیں گے نہیں، آپ اپنی نماز صحیح کریں،
قرآن پڑھے اور اسے رخصت کرے. باقی جو جھگڑا وہ اوپر رہے, آپ اس جھگڑے کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر نہ ڈکلیئر قرار دے کہ کافر ہے یہ مسلمان ہے, آپ فتوے نہ جاڑے. اور تبلیغ میں اصول ہے وہ فتوے نہیں دیتے ہیں بلکہ فضائل سنا کے نکل لیتے ہیں. لیکن اب تو باضابطہ فتویٰ بازی 3 دن کے بعد مفتی بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. دیکھو یہ ایک درد بھرا پیغام تھا, میں نے آپ کو پہنچایا. اگر آپ کو برا لگے اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں, لیکن ایسا ہے اور ایسا ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں جو میرے زبان پر اس وقت آئی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. باقی آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ کیا تبلیغ میں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے, اور اس جماعت میں جو اس وقت شریر قسم کے لوگ ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اس جماعت جو مقدس جماعت ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر وہیں پہنچا دے. اللہ تبارک و تعالی اس جماعت کے ذریعے سے جو لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے اس کو برقرار رکھے. آمین ثم آمین.